بقول غالب ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے۔ یہ شہزاد احمد عامر صاحب کی محبت ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بہرطور میں بحیثیت صدر فورم اور بحیثیت صدر محفل آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ صدر فورم کی حیثیت سے میں چند دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے فورم کے اس اجلاس میں تشریف لائے۔ ان میں انتہائی واجب الاحترام جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عامر صاحب یونیورسٹی آف سرگودا سے تشریف لائے۔ آسٹریلیا سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ افتخار کے ہمراہی بن کر آئے۔ افتخار صاحب کی آمد کا بھی شکریہ کہ یہ بھی عید کے چاند ہیں۔ شاید عید کا چاند جو ہے وہ 2 بار سال میں طلوع ہوتا ہے، لیکن یہ سال میں شاید 1 بار طلوع ہوتا ہے، تو ان کی بھی مہربانی جناب، آپ تشریف لائے۔ خالد صاحب ہمارے اس فورم میں تشریف لاتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ ہم نہایت شکر گزار ہیں سر آپ کے کہ آپ آتے ہیں اور ہم آپ کی سما خراشی کرتے ہیں۔ نوکر حسین صاحب ہمارے بعزت و منی، یعنی کہ ہمارے آپ پارٹ اینڈ پارسل ہیں۔ آپ کا آنا نہ آنا ایسے ہی ہے جیسے ہم آ رہے ہیں محفل میں۔ علاوہ ازیں طارق صاحب بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی فورم کے بنیادی اراکین ہیں ان کی بھی مہربانی کہ اس مصروف زندگی میں اپنے لیے وقت نکالنا کتنا آسان ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ تو یہ یقیناً یہاں ہم مل بیٹھتے ہیں تو اپنے لیے وقت ہی نکالتے ہیں۔ اور فی زمانہ وہ میرا شاید ایک شعر مجھے صحیح یاد پڑ جائے تو، کہ سب جتاتے ہیں اپنا حق مجھ پر، سب جتاتے ہیں اپنا حق مجھ پر، ایک زمانے میں میرا ہی نہیں۔ تو اس طرح بات ہے کہ اپنے لیے بہت کم وقت نکلتا ہے، اور یہ جو چند دوست ہم مل کر بیٹھتے ہیں یہ اپنے لیے وقت نکالتے ہیں۔ تو چند غیر رسمی سی باتیں اجلاس سے متعلق، بہت ہی خوبصورت، میں اب بحیثیت صدر محفل بات کر رہا ہوں صدر فورم میں، اور صدر محفل کو طوعاً کرہن تعریف ہی کرنی ہوتی ہے۔ وہ کیسے لاہور کا جغرافیہ میں پطرس بخاری نے لکھا کہ ان کے پاس ایک ہی طرح کے جملے ہوتے ہیں، وہ کبھی کرکٹ کی محفل میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادب کی محفل میں وہ، تو ایسے نہیں۔ اس علاوہ ازیں میں بہت خوش ہوں شہزاد احمد عامر صاحب کی نظامت سے، کہ یقیناً یہ چھپے رستم ہیں اور ان میں نظامت کے جوہر موجود ہیں، اور یہ آگے آ کر ہمارے اچھے ناظم منبر ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میرا پہلا موقع ہے اور کانپیں ٹانگ رہی ہیں، لیکن ان کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھیں، میں دیکھ رہا تھا۔ بہرطور خوبصورت نظامت ہے۔ ابتداً جو عمیر یاسر شاہین صاحب نے مضمون پڑھا، یقیناً بڑا انفارمیٹیو اور معلوماتی مضمون تھا۔ میں جھوٹ تو نہیں بول گیا؟ یہ تھوڑا سا دروازہ کھول دیجئے، روشنی آتی رہے۔ یہ بجلی کا آنا جانا بھی ہمارے سچ اور جھوٹ کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ اچھا، بہرطور عمیر صاحب نے بہت اچھا مضمون پڑھا، لیکن عمیر صاحب کے مضمون میں جو فن بیان کیا گیا ہے، زیادہ بات انہوں نے روایت پر کی، اور روایت میں انہوں نے بالخصوص اردو مکتوب نگاری کی روایت، اور یقیناً بڑی روایت ہے، اس میں روایت میں انہیں شامل کرنا چاہیے تھا قاضی عبدالغفار کو اور سارا شگفتہ کو، جو بہرطور یہ شامل نہیں کر سکے اس روایت میں۔
فن کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، ایکچولی ہم بات چونکہ کر رہے تھے مکتوب نگاری کا رومانوی اسلوب، تو اس میں فنی حوالے سے دیکھا جائے تو نہ سارا شگفتہ کے خطوں میں وہ فن نظر آتا ہے جس پر بات کی سر عمیر صاحب نے، اور نہ ہی قاضی عبدالغفار صاحب کے ہاں وہ پیٹرن ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اور ان جیسے لوگوں نے خط کے اس روایتی پیٹرن کو پاش کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ کوئی وہ پیٹرن نہیں ہے کہ کہاں سے خط لکھا جا رہا ہے، کب لکھا جا رہا ہے، اور نہ کوئی القاب ہیں، نہ کوئی اختتام ہے، بس باتیں ہیں اور چلتی جا رہی ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو ایک روایتی خط کا پیٹرن ہے اس کو سامنے رکھا اور یہ بتایا، یقیناً یہ اور اقسام کے حوالے سے شہزاد صاحب بات کر چکے ہیں کہ محبوب کے خطوط جو ہیں اس میں ایک طائرانہ نظر کے ساتھ گزر گئے۔ بہرطور یہ مضمون بہرطور انہوں نے جو گفتگو کی وہ خوبصورت تھی، اچھی تھی۔ عبدالاحد نوزائیدہ ادیب ہیں، نووارد ہیں اس حلقے میں اور ہماری محفل میں، انہیں بات کرنے کا موقع اگر میسر آتا رہے تو یقیناً وہ خوبصورت پیشکش پیش کر سکتے ہیں۔ خط انہوں نے جس کا انتخاب کیا قاضی عبدالغفار کا، قاضی عبدالغفار پر اگر جس طرح ریاض صاحب نے سارا کی زندگی کے بارے میں معلومات بہم پہنچائیں، تو اسی طرح اگر عبدالاحد بھی پہنچا پاتے قاضی عبدالغفار کے بارے میں اور پھر ان کے خط کی قرت کی جاتی تو یقیناً وہ اس میں اور تاثیر ہونی تھی۔ قاضی عبدالغفار بنیادی طور پہ ان کے مطابق، اور ایسی ہی بات ہے کہ صحافی ہی ہیں، لیکن وہ صحافت ان کی بہت پیچھے رہ گئی۔ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنی بنیاد جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور ثانوی حیثیت آگے آ جاتی ہے۔ ثانوی حیثیت ان کی ادیب کی ہے، اور اس ادیب میں انہوں نے یہ جو 2 کتابیں لکھیں، بالخصوص لیلا کے خطوط اور مجنوں کی ڈائری، یہ انہوں نے لکھے تو ناول تھے، لیکن یہ نہ ناول رہے اور نہ خط، یہ کوئی درمیان میں ایسی چیز نکل آئی کہ جس سے اب چھٹکارا ممکن نہیں۔ جب بھی ہم ادب کی تاریخ لکھیں گے تو قاضی عبدالغفار کی ان بالخصوص 2 کتابوں سے نکلنا، اور بالخصوص جب ہم صاحب انشا پرداز جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک صاحب اسلوب شخص جو ہے ان کا انتخاب جب کیا جائے گا تو قاضی صاحب کو جو ہے وہ ہم سامنے رکھیں گے۔ قاضی صاحب کا پہلا خط جو ہے انہوں نے پیش کیا اور یقیناً وہ خوبصورت خط ہے۔ اب میں اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، یہ لیلا کے خطوط جو کتاب ہے یہ لیلا کے خط ہیں، فقط اس میں لیلا کے خط شامل کیے گئے ہیں۔ مرزا اطہر بیگ نے آج آ کر ایک ٹیکنیک استعمال کی، ایک ناول لکھا حسن کی صورتحال خالی جگہ پر کرو، یہ اس کا یعنی کہ عنوان ہے مکمل، حسن کی صورتحال خالی جگہ پر کرو۔ اس میں انہوں نے کیا یہ کہ کہانی کچھ قاری پر چھوڑ دی، کہانی کو لے کر وہ آگے چلے جاتے ہیں، کہانی چل رہی ہے اور درمیان میں کہانی کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہانی یہ ادھر کیسے پہنچ گئی، وہ کہتے ہیں کہ قاری اس میں کہانی کو جوڑ لے۔ اسی طرح لیلا کے خطوط میں جو واپسی خط ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے، جو خط آ رہا ہے۔ اب پہلے خط میں ایک خط لکھا گیا ہے مجنوں کی طرف سے، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ بھائی رات کو محفل جو تھی اس میں آپ کی آنا جو ہے وہ بڑا ہمارے لیے باعث تسکین تھا، تو وہ ان کو کہتی ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اپنے مدعے پر آئیں، آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں اس پر آئیں۔ تو اگلا جو خط ہے وہ لیلا اس کے پاس ایک رات گزار چکی ہے، جو دوسرا خط لکھا گیا، تو اس میں جب وہ گھر واپس آتی ہیں تو خط لکھتی ہیں، اور خط کا آغاز اس جملے کے ساتھ ہوتا ہے، بندہ پرور گزشتہ شب کی مہربانیوں کا شکریہ۔ اب اس کے بعد جو ہے کوئی خط نہیں آتا، بہت دیر تک جو ہے وہ مجنوں کی طرف سے کوئی خط نہیں آتا اس عاشق کی طرف سے۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد خط لکھتی ہیں، محب عزیز، یہاں سے آغاز ہوتا ہے تیسرے خط کا، محب عزیز کتنے دن ہوئے جب پہلی دفعہ میں آپ کی مہمان ہوئی تھی۔
یعنی کہ اس طرح وہ چلتا جاتا ہے اور سلسلہ، یہ پہلی کتاب ہے، پھر دوسری، اس طرح آنورڈ خط جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اس میں جس طرح ایک میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ رومانوی اسلوب، اس رومانوی اسلوب کو ہم نے رومان کے معنوں میں نہیں لکھا۔ یہ میں ادب کے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالاحد بالخصوص یہ جو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ رومانٹسزم کے حوالے سے، رومانویت کے حوالے سے، وہ رومانویت جو ایک ادب میں تحریک چلی تھی انگریزی لٹریچر میں اور باقی لٹریچر میں، اور پھر ہماری طرف بھی تحریک آ گئی، اس رومانٹسزم کے تناظر میں ہم ان خطوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ خط جو ہے اس میں رومان نہیں دیکھ رہے کہ لیلا کا مجنو کے ساتھ رومان یا محبت، وہ سلسلہ نہیں، اس میں ہم اس رومانٹسزم کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ رومانٹسزم جو آپ کو لفظوں کی گرفت میں لے لیتی ہے، جو آپ کو خیال کی گرفت میں لے لیتی ہے۔ رومانٹسزم بنیادی طور پہ فن ہے جو یا تو فکر آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گی، آپ وہ قبلہ خان میں چلے جائیں گے، آپ وہ جو اف آئی وار دا لارڈ آف ٹاڈری میں چلے جائیں گے، آپ کہیں چلے جائیں گے، آپ ورڈز ورتھ میں چلے جائیں گے، وہ اس کی نیچر میں چلے جائیں گے، یا تو فکر آپ کو اٹریکٹ کر لے گی یا پھر آپ کو لفظ اٹریکٹ کر لے گا، لفظ نہیں نکلنے دے گا۔ اب دیکھیے کہ ایک خط شاید دوسری کتاب کا یہ 25واں یا خط ہے، اس میں میں نہیں پہلی کتاب کا یہ خط ہے، اس کو دیکھیں کہ کس طرح یعنی کہ رومانویت ہے اس میں۔ کہتے ہیں اگر تم میرے ان پرزوں کو جمع کرتے جاؤ، اگر تم میرے ان پرزوں کو جمع کرتے جاؤ اور کسی دن چھپوا کر شائع کر دو تو ملک کے علمی حلقوں میں تمہارا نام عزت کے ساتھ لیا جائے یا نہ لیا جائے، مگر مشہور ضرور ہو جاؤ۔ یہ بات اب یہ ہے یعنی کہ وہ رومانٹسزم جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی۔ ایک مختصر سا خط آپ دیکھیے گا، تمہیں جواب کا انتظار ہے، کیسے جواب کا، کس کے جواب کا؟ مجھے بھی جواب کا انتظار ہے، میں نے اپنی قسمت سے ایک سوال کر رکھا ہے، اس کے جواب کا، اور اس کے جواب کی منتظر ہوں، آسمان کو تک رہی ہوں، صبر کرو تم بھی انتظار کرو۔ تو یہ ہے وہ رومانٹسزم جو آپ کو اپنی گرفت میں لیتی ہے۔ تو یہ قاضی عبدالغفار صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کے ہاں یہ آپ لیلا کے خطوط دیکھیں یا مجنو کی ڈائری دیکھیں، یہ دونوں بنیادی طور پر یہ کیفیات ہیں، ایک عورت کی کیفیت ہے اور ایک مرد کے جذبات ہیں، مرد کی کیفیت ہے، مرد کی حالت ہے، اس پر عکاس مجنو کی ڈائری اور یہ جو ہے لیلا کے خطوط، یہ عورت کی زندگی، اور بالخصوص انہوں نے ایک گروہ کی بات کر کے وہ بنیادی طور پہ عورت کے جذبات کی بات کرتے ہیں، اس میں یعنی کہ طوائف کی بات نہیں ہے، جذبات عورت کے طوائف والے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ عورت میں جذبات سارے طوائف والے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے آپ کی وہ اس معاشرتی ایک شکنجے میں ہے تو وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہی، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ہر مرد جو ہے وہ تماشبین ہے اور ہر عورت طوائف ہے۔ یہ آپ اپنے اس پر دیکھ لیجئے کہ یہ بات کس حد تک یعنی کہ جذبات یعنی کہ پیرلل ہے۔ تو یہ بات تھی بہرطور۔ اب ہم تھوڑی سی گفتگو ریاض صاحب کے حوالے سے، ریاض صاحب کا جو لٹریچر میں دلچسپی ہے وہ نسوانی لٹریچر میں دلچسپی، تبھی انہوں نے اپنے مقالے کا انتخاب جو کیا یہ خود ان کا دیا ہوا موضوع تھا کہ میں خواتین کی آپ بیتیوں پر ریسرچ کروں گا۔ اب خواتین پر جو آپ بیتی ہے اس پر ریسرچ جو ہوگی، لیکن پھر انہوں نے اعتراف کیا، اور مجھے وہ عبدالماجد دریابادی صاحب، نوکر حسین صاحب یہ ذرا دیکھیے گا، عبدالماجد دریابادی پر تحسین فراقی صاحب نے پی ایچ ڈی کی، تحسین فراقی صاحب، تو اس وقت پی ایچ ڈی کے لیے دورانیہ جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا تھا، آپ جب بھی جمع کروا دیں۔ 11 سال 12 سال گزر گئے تو تحسین فراقی صاحب سے کسی نے پوچھا جناب وہ آپ کا پی ایچ ڈی کا مقالہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ایک چیپٹر تو میں نے لکھ رکھا ہے۔
تحسین فراقی. تو پھر بعد میں پھر تحسین فراقی صاحب نے خود ہی شعر لکھا کسی موڈ میں آ کر, کہا کہ ہاں ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے لکھا کہ جب سے وہ تحسین فراقی تیرے سپرد ہوا, جب سے وہ تحسین فراقی تیرے سپرد ہوا, عبد الماجد دریا بادی دریا برد ہوا. عبد الماجد دریا بادی دریا, تو یہ جو دریا برد بات تو. لیکن ایک دیکھیں کہ میں نے ان کا ایک مضمون پڑھ رکھا ہے, بانو اشفاق صنف کا تعین, ایک زندگی نامہ آپ نے کوئی مضمون لکھا تھا, اشفاق کا زندگی راہ رواں, اشفاق کا زندگی نامہ. زندگی نامہ یہ قبلہ کا نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ راہ رواں بانو اور اشفاق کا زندگی نامہ ہے. تو زندگی نامہ ان کے بڑا قریب لفظ ہے. اس زندگی نامہ سے انہوں نے رومانویت اس کی دیکھیں کہ کہہ دیا کہ یہ سارا شگفتہ کا زندگی نامہ ہے یا زندہ نامہ ہے. یہ ہے رومانویت, یہ بنیادی طور پہ رومانٹسزم ہے, رومانوی اسلوب ہے کہ سارا شگفتہ کا زندگی نامہ ہے یا زندہ نامہ ہے. جو حقیقت میں انہوں نے جو پیش کی, میں تو اس قدر یعنی کہ کرب سے واقف نہیں تھا کہ اتنی کربناک زندگی ہے سارا شگفتہ کی, بلکہ میں تو وہ دیکھ رہا تھا, مجھے شیکسپیئر وہ جیفری چاسر کا وائف آف بات یاد آ رہی تھی کہ سر بیٹھے ہیں باسط صاحب, کہ وہ والا سلسلہ جو ہے وہ سارا شگفتہ اچھا جی نوکر صاحب آپ کی بات جی جی واہ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی لکیر جس کے نہ جانے کتنے ہی ذرات فضا میں بکھر گئے اور جو میری جھولی میں گرے اور اوراق پر گئے وہ بھی سارے کے سارے جلنے لگے. واہ واہ, سارے کے سارے جل. اور یہ جملہ انہوں نے چھوڑا ہے, دانستہ طور پہ چھوڑا ہے جملہ کہ جب سارا شگفتہ کی بھانجی کے ساتھ اس کے شوہر نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی بچی کو اس کے ساتھ لٹایا اور کہا کہ اس کے ساتھ کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. تو اس طرح یعنی کہ یہ میں بہر طور اس اجلاس اپنے اجلاس کو بحیثیت صدر محفل ایک کامیاب اجلاس سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ پورا فورم بالخصوص نثار احمد بٹی صاحب جو ہیں وہ اس ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں, کیونکہ یقیناً اس پوری محفل میں سب سے زیادہ محنت جو ہے وہ نثار احمد بٹی صاحب کی ہوتی ہے. نثار علی بٹی صاحب کی محنت جو ہے ہمارے سر آنکھوں پر. ہاں میں بالکل ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے, میں تو اس کو اعزاز سمجھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے کوئی چند جملے ہم آپ کے سن سکے تو. جی میں آپ سر اللہ بالکل درست. اچھا بالکل ٹھیک. اچھا یہاں پہ نا ہم مختصر یہ ہمارے اس میں اچھا واہ جی بالکل, اس پر تو ہمارا ایک مختصر سیشن ہے 2-4 منٹ کا کہ سامعین میں سے اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اس کے بات کا جواب یا جس طرح یعنی کہ اظہار کرنا چاہیں تو خالد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو اس حوالے سے.
یہ تو سر ہم آپ سے اس پر بات کرتے ہیں، اس حوالے سے مشورہ لیتے ہیں یقیناً۔ بہت شکریہ، بہت مبارک ہو نثار علی بٹی صاحب۔